ہم سب بہت عام آدمی ہیں، چاہے ہم میں سے کوئی شعر و ادب کا آدمی ہو، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا آدمی ہو، فلسفے کا ہو، یا کسی اور علم سے اس کا تعلق ہو، یا کسی اور شعبے سے تعلق ہو، لیکن ہم سب عام آدمی ہیں۔ عام آدمی کی حیثیت ہی سے زندگی گزارنے میں معاشرتی اقدار سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ گھروں میں بیوی بچوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، اقربا سے ہمارا تعلق ہے، پھر شہر کے لوگوں سے ہمارا رشتہ ہے، پھر اسی کے ساتھ جو ہے فکر و خیال کی جو دنیا ہے کہ یہاں سے لے کے اور دنیا کے دوسرے سرے تک جو کچھ سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، سوچتا بھی آدمی، غور بھی کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا کیا ماضی ہے اور ہمارا کیا مستقبل ہے، یہ سب باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، اور ان سب باتوں سے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ہمارا جو 20ویں صدی کا عہد ہے، اس کے بارے میں ہمارے شہر میں بھی بہت سے سوچنے والے جو ہے بطور خاص یہ انداز رکھتے ہیں کہ یہ انکار کا دور ہے فکر و خیال کی دنیا میں۔ انکار پہ اقدار سے انکار ہے، زندگی گزارنے کے آداب سے انکار ہے، ہر چیز کی نفی ہے، تمام اقدار کی نفی ہے۔ اور اس کے لیے حوالے بھی دیتے ہیں، وہ وجودیوں کے بھی حوالے ہیں، اثباتیوں کے بھی حوالے ہیں، دوسرے لوگوں کے حوالے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ انکار کا دور ہے۔ اگر یہاں تک بات حوالوں کی ہے کہ لوگوں نے ایسا لکھا ہے، انکار کیا ہے، بے معنویت کی طرف سے اشارہ کیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انکار کے سہارے زندگی گزاری جا سکتی ہے تو یہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے مضامین بھی لکھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کسی نہ کسی اقرار سے ہی زندگی گزارنے کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف اگر انکار ہو، یا صرف نفی ہو، یا صرف بے معنویت تک ہم پہنچے ہوں تو زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی۔ ہم کو یہاں پہ قرآن کریم کا ایک جملہ بہت پسند ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اور ہمارے ہاں جو 20ویں صدی کے لوگوں نے بھی لکھا ہے، جو ایک تسلسل میں جو فلسفہ لکھا جا رہا ہے کہ امید میں زندگی کا سفر ہے۔ یہ جو امید میں زندگی کا سفر ہے کہ انسان جو ہے ایک بعد دیگرے باوجود اس سے کہ زندگی کے المیوں سے بھی دوچار ہوتا ہے، مصیبتوں سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن امید کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی جدوجہد جاری رہتی ہے۔ تو اقرار ضروری ہے زندگی کا۔ اقرار جتنا مضبوط اور جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان مضبوط ہوگا۔ اب یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اقرار کرا لیکن اقرار نہیں کرتا، مثلا زبان سے اقرار کر رہا ہو لیکن اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کی فکر میں کوئی چیز نہ بسی ہو تو اسے اقرار نہیں کہیں گے۔ اور یہ اقرار جیسے اس کی ایک میں مثال دوں آپ کو تو بالکل وضاحت سے آ جائے کہ جیسے جو مسلمانوں کے ہاں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ یہ پہلا انکار ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل مکمل کوئی معبود نہیں ہے، کہیں سر جھکانا نہیں ہے، کسی چیز کو نہیں ماننا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سب کہہ لیا کہ مکمل نفی کر دی کہ کہیں ممکن ہی نہیں کہ سر جھکایا جائے، تو اس کے بعد کہا کہ سوائے ایک اللہ کی ذات کے۔ تو یہاں اقرار بہت بڑا ہے، اور اس میں پوری زندگی سمٹ کر آتی ہے۔ اب اگر یہ تاریخ میں دیکھا جائے کہ کم از کم رسول کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو زندگی گزاری ہے، اس کے نتیجے میں جو قدم آگے بڑھائے ہیں، تو آج تک کی تاریخ اسی کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو علوم آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، مختلف شعبے جو کام کر رہے ہیں آج، جس میں یورپ میں پھیلاؤ بہت پیدا ہوا ہے، لیکن یورپ ہی کے بعض لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی جدید علم ابھی تک نہیں پیدا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جو جدید سے جدید علم ہے اس کے بارے میں جو پہلی سوچ ہے وہ مسلمانوں کے ہاں مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں یا تو اسپین میں مل جاتی ہے یا خلفائے عباسیہ کے کسی دور میں مل جاتی ہے۔ اس پر تفصیل سے کام ان کے ہاں نہیں ہوا، اس لیے کہ تفصیل سے کام آہستہ آہستہ مختلف ادوار میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کا کام ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اقرار ہونا چاہیے، پھر اسی طرح کا ایک اقرار ہمیں ملتا ہے، جیسے اشتراکی بھی ایک اقرار کی طرف جاتے ہیں، بالکل واضح اقرار کی طرف، کہ زندگی گزارنے کے لیے اجتماعی زندگی میں وہ ایک اقرار کی صورت پیدا کرتے ہیں کہ وہ فرد تنہا کیسے زندگی گزارے گا، سب لوگ مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو سب مل کر کے ہی زندگی گزارو، ہے نا۔ تو یہ اس میں بنیادی اجتماعی فلسفہ ہے۔ اب اس کے تفصیلات الگ الگ ہوتی ہیں کہ ان کے ہاں بھی بہت سی گروہ ہیں، کوئی ایک طریقہ سوچتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ سوچتا ہے، لیکن بنیادی چیز ہے کہ اقرار لازمی ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں ہے کہ جب میں نظم لکھتا ہوں یا شعر لکھتا ہوں تو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں احساس اور فکر یا جذبے میں یہ بات موجود رہتی ہے کہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں۔
کس چیز کی جذبے میں کون سی چیز ایسی ہے جس کے اقرار کی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ایک بات ذہن میں رہتی ہے. کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا نا امید ہوتا ہے، اور بعض جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستے جو ہے گم ہو گئے ہیں، نہیں مل رہے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ جو امید و بیم کی کشمکش کا ذکر آتا ہے بار بار ہماری شاعری میں، تو یہ امید پیچھا نہیں چھوڑتی وہاں بھی، کہ جذبے کے سیل سے گزرتے ہوئے کبھی نا امیدی اور کبھی امید اور کبھی انکار اور کبھی اقرار، یہ جو منزلیں آتی جاتی ہیں. تو اس میں ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ بھی میرے ذہن میں ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ نہ جانے کتنے گمانوں سے گزر کر کے پیدا ہوا ہے اور کتنے گمانوں سے گزرتا رہتا ہے. تو یہ جو امید و بیم کی کشمکش ہے اشعار میں جس کا ذکر آتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیفیت ذہن کی کیا ہے. جب ابوالکلام آزاد جیسے آدمی نے کہا کہ جن کی کتابیں ہم نے پڑھی تھیں، یعنی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے 18 پاروں کی وہ بھی دیکھا، پھر الحمد کی بطور خاص جو تفسیر ان کی ہے وہ نظر سے گزری، جو تقریباً مجھے شاعری نظر معلوم ہوتی تھی ان کی زبان میں، کہ ظاہر ہے کہ ایک تو قرآن کی زبان وہ خود ایک معجزہ ہے. پھر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اردو میں بھی ایک معجزہ رونما ہوا ہے، وہ ابوالکلام آزاد نے جو الحمد کی جو ہے تفسیر لکھی، اتنی خوبصورتی سے لکھی تھی. تو وہاں پہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کے جو گمانوں کا تذکرہ آیا کہ 1000 گمانوں سے گزر کے ایمان پیدا ہوا ہے. تو ایک تو سپاٹ اقرار ہوتا ہے. میں جب اقرار کہہ رہا ہوں تو سپاٹ اقرار نہیں، بلکہ وہ اقرار کہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہو آدمی، غور کر رہا ہو، اس کی جزلیات جو ہے اس کی نگاہ میں ہو، اس کے اتار چڑھاؤ نگاہ میں ہو، جو 1000 مصائب آتے ہیں وہ نگاہ میں ہوں، ان سب کو ذہن میں رکھتا ہو، زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر ایک طرح کے ریسٹرینٹ بھی پیدا ہوا ہو، ضبط اور ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا ہو، مصیبتیں سہ بھی سکتا ہو، صبر جسے نصف ایمان کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، شعور موجود ہو، جس کے بغیر آدمی ایمان لا ہی نہیں سکتا کسی چیز پہ، اقرار کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو یہ تمام شعور کی کیفیت ہو، ضبط کی کیفیت ہو، زندگی کی سمجھ ہو، زندگی پر نگاہ ہو، مشاہدہ ہو، اور ان سب سے گزرتے ہوئے ظاہر ہے کہ 1000 گمانوں سے بھی گزرے گا، 1000 اندیشوں سے بھی گزرے گا، پھر اقرار کی کوئی نہ کوئی منزل لازمی آنی چاہیے، جسے مذہبی زبان میں اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا ہے یا حضرت موسیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے تو وہ تو ایمان کہے گا. میں اسے ایک علمی زبان میں اقرار کہتا ہوں کہ اقرار کی کوئی نہ کوئی منزل اس کے ہاں ہونی چاہیے. تو یہ ایمان جسے مذہبی زبان میں اللہ پہ ایمان کہا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ پوری زندگی پہ ایمان ہے. کہیں نہ کہیں اقرار لانا ہوگا، اقرار کے بغیر ہمارا قدم اٹھتا ہی نہیں. یہ جو ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں یہ بھی اقرار ہے، اسبات ہے کہ ہم نے ایک قدم اٹھا لیا، آگے بڑھ گئے، تو یہ بھی ایک طرح کا اقرار ہے. تو ایک تو میرے ذہن میں کوئی کام کرتے ہوئے، علمی کام کرتے ہوئے یا شعر لکھتے ہوئے یہ ضرور رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انکار کی منزل میں رک جائیں اور اقرار کی منزل تک نہ پہنچیں. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ منزل فکر میں نہیں، جب ہمیں شعر لکھنے سے ہمارا واسطہ ہے تو یہ ہمارے جذبے میں تحلیل ہو جائے، ایسا بس جائے وجود میں کہ یہ میرا جذبہ بن کر آئے. یعنی میں جذبے میں جب کوئی بات کہوں، جب کسی احساس کا یا جذبے کا اظہار کروں تو اس میں اقرار موجود ہو، اس منزل تک پہنچ جاؤں کسی طرح سے. ایک تو یہ تھا. اور دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون میں بات چھیڑی تھی اور میں نے کہا تھا کہ معاشیات میں ایک فلسفے کی کتاب ہے کیپیٹل، بارٹس نے لکھی، اور فرائیڈ نے نفسیات میں ایک کتاب لکھی جس میں جنس کو بنیاد بنایا ہے، وہ بھی فلسفے کی کتاب ہے. اسی طرح سے آئنسٹائن فزکس کا آدمی ہے، طبیعیات کا آدمی ہے، اور اس میں اضافیت کا فلسفہ ہے جو پوری دنیا پہ بہت گہرے طور پہ اثر انداز ہوا ہے، بلکہ آج کی جو معاشرت ہے اس میں اضافیت ہی کا اثر سب سے زیادہ گہرا ہے. تو وجودیت کا فلسفہ ہے، وہ انسان کو الگ کر کے معاشرت سے وجود کی حیثیت سے صرف لے کر کے لکھا گیا ہے. تو یہ مختلف علوم میں بھی آپ کو فلسفہ ملے گا، کیونکہ فلسفہ تقسیم ہو گیا، سارے علوم سے اس کا تعلق ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ یہ شعراء جو صدیوں سے لکھ رہے ہیں انسان کے بارے میں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ انسان جو کہ شاعری میں نظر آ رہا ہے، جس کی محبت ہے اور جس کا تعلق خاطر ہے، جو وصل کی تمنا رکھتا ہے، جو محبوب کا تصور رکھتا ہے، جو انسانی رشتوں ناتوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو قوم اور ملک اور انسانیت سے ایک محبت کرتا ہے، جو انسان کو تقسیم ہی نہیں کر سکتا، اس کو کسی طرح بانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ جو شاعری صدیوں سے لکھی جا رہی ہے، اس میں جو جذبے کے اندر فکر موجود ہے، کبھی اس پر بھی تو کوئی فلسفہ لکھا جائے گا.
کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جو اس پوری شاعری میں جو بنیادی فکر ہے اسے سمیٹ کے لکھ دے کہ وہ کیا چیز ہے، اور کسی حد تک وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مضمون اقدار پہ پڑھنا تھا، تو میں نے کوشش کی تھی اور میں نے اس کو لکھا بھی، وہ ادب اور حقیقت میں شامل بھی ہے، کہ اس میں جتنی اقدار کا تصور ہے وہ بڑی حد تک تعلق رکھتا ہے اس جملے سے کہ جو حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، یہ اپنی شناخت، اور یہ جملہ جو ہے سقراط سے لے کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس کے بعد آج کی دنیا تک اس کا سفر جاری ہے، کیونکہ اپنی ذات سے کو جاننا یہ کوئی جسمانی وجود کو آئینے میں دیکھنا نہیں ہے کہ آئینے میں دیکھ لیا اور اس کو جو اپنی ذات کو جان لیا، بلکہ یہ اپنی ذات کی تہوں میں اترنا ہے، اپنے وجود کے معنی سے آشنا ہونا ہے۔ تو وجود کے معنی اب اس کے سارے پہلو نکلتے چلے جائیں گے۔ انفرادی وجود ہے، اب معاشرے سے کیا تعلق ہے، یہ جو رشتے ناطے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ماں باپ، بھائی بہن اور عزیز اقربا اور تمام لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، تو اس میں ہماری ذات کے کیا معنی بنتے ہیں، وہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے عہد کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا کیا ذات کا تعلق بنتا ہے، صدیوں پہلے جو ماضی میں رہ چکے ہیں ان سے ہماری ذات کا کیا، یہ سب سمیٹتے چلے جائیں گے، تب کہیں ذات کے معنی نکل کر آئیں گے۔ اور جب یہ سب کچھ آدمی جانے گا تو یہ بات کتنی صحیح ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ میں نے کائنات تخلیق کی ہے، اور آسمان کو دیکھو، اس میں دائروں والے راستے ہیں اور اس میں نشانیاں رکھی ہیں تمہارے لیے کہ تم ان پہ غور کرو، تدبر اختیار کرو، سوچو، اور اس طرح سے تم اس منزل تک پہنچ جاؤ گے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات تخلیق کی ہے، اور صرف اس کے سامنے سر جھکاؤ گے، پھر کسی کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکے گا۔ تو یہ جو یہ تمام سلسلہ ہے وہ کہ خدا کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا یہ جملہ۔ تو میں نے وہاں سے جو مضمون لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ جتنے معاشرت کے رشتے ہیں، زندگی کی جتنی اقدار ہیں، یہ سب ہمارے وجود سے بنتی ہیں، سارے تعلق ہمارے وجود سے ہے، باہر سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ہم مثال کے طور پہ اس کو آسان کر کے میں یوں بیان کر دوں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، تو بھوک لگتی ہے تو یہ ایک حیوانی سطح ہے، بھوک لگنے کی جبلت ہماری، لیکن اس سے ذرا سا ہم آگے بڑھے تو یہ ذرا سا ایک علم پیدا ہوا، اسے انسانی سطح آ گئی کہ دوسروں کو بھی بھوک لگتی۔ اچھا، اب ذرا اور آگے بڑھے تو یہ صرف انسانی سطح یہ نہیں ہوئی بلکہ اس کی اخلاقی سطح بھی نمودار ہوئی، یعنی خالص جس کو ہم اخلاقی اعتبار سے انسانی بات کہتے ہیں، وہ انسانی سطح بھی علم سے آگے کی منزل پہ آئی، یعنی گہرا علم ہو گیا کہ جب سب کو بھوک لگتی ہے اور دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو بھوک مٹنے کے ذرائع بھی موجود ہیں اور وسیلہ بھی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ معاشیات کا اپنا مسئلہ ہے کہ بھئی جب انسانوں کی آبادی بڑھ گئی اور وسائل کم ہو گئے تو معاشی مسئلہ پیدا ہوا، لیکن وسائل موجود ہیں، انسان کی بھوک ہے تو وسائل بھی موجود ہیں اور بھوک مٹتی بھی ہے، تو یہ ایک انسانی سطح آ گئی۔ تو جب علت سے سفر کا آغاز ہوا اور انسانی فطرت ہماری سمجھ میں اس وقت آئی جب ہم نے یہ جان لیا کہ سب کی بھوک مٹے گی، یعنی حقیقت ہے نا، اس حقیقت تک پہنچے کہ بھئی سب آدمی کو بھوک لگتی ہے اور سب آدمی کو بھوک کے لیے وسیلہ بھی موجود ہے، بھوک مٹے گی بھی، تو یہ انسانی فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت میں جبلت اور شعور دونوں ہم آہنگ ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ بات میں نے ایک مضمون میں بھی لکھی۔ اچھا، اب دوسری چیز دیکھ لیجئے، جنس ہے، جنس کی بنیاد ہے جس کو اس میں جسے قرآن کی زبان میں تو میں کہوں گا صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رحم سے رشتے پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک ہمارا عزیز اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتا تو قرآن کریم کی زبان میں یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، تم اس آدمی سے مت مانگو۔ یہاں پہ بنیاد معاشرے کی درست کی جا رہی کہ یہاں پہ ان لوگوں سے بھی محبت و ہمدردی قائم رکھنا ہے جو محبت و ہمدردی کے رشتے توڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے توڑا اور ہم نے بھی توڑا تو رشتے ٹوٹتے ہی چلے جائیں گے، کسی کو تو رشتوں کو باقی رکھنا ہے نا۔ تو یہ تو وہاں پہ ہے، لیکن یہ جنس جو ہے ایک دوسری بات ہے کہ جنس کا رشتہ ہے۔ اب یہ جنس کے رشتے ہیں، اس سے جو ہے بیٹے کا، بیٹی کا، بھائی کا، بہن کا، سارے رشتے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ سارے رشتے، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، یہ سارے رشتے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے ساری دنیا اسی میں آ گئی کیونکہ آدم کی اولاد اور پھر اس کے بعد بیٹھتے چلے گئے۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نسل اور رنگ اور خون، اس کے تعصبات جو ہے، یہ تو نہایت احمقانہ بات ہوئی۔ سیدھی سی بات یہ ہے
کہ جنس سے پیدا ہوئے تو انسانی جنس آیا اور پھر مرد عورت آئے اور پھر مرد عورت سے کہیں نہ کہیں سے یہ پھیلتے بڑھتے گئے، قبیلے آئے، ملک آئے، جغرافیائی حدود میں جو ہے ان کے رنگ الگ ہو گئے، ان کے ڈھنگ الگ ہو گئے، زبانیں الگ ہو گئیں، تہذیبیں الگ ہو گئیں. تو یہ اگر ہم زبانیں مختلف ہیں یا نسل اور رنگ الگ ہیں تو ہم اگر محبت کرنا سیکھیں تو ہماری محبت میں تو بڑا تنوع پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم تعصب پیدا کریں نسل اور رنگ کا تو یہ صرف جہل ہے، بدعقلی کی بات ہے. کیونکہ انسان کے جنس کے موجود ہونے کی صرف ایک نشانی ہے کہ تمام لوگ موجود ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب تیسری چیز ہے جیسے کہ ڈاروین نے لکھا کہ ارتقا ہوا، انسان سب سے آخر میں پیدا ہوا ہے. اچھا، قرآن کریم جو ہے یا مذہبی کتابیں بھی کہتے ہیں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اچھا، یہ بھی ہے کہ پہلے دن یہ پیدا ہوا، دوسرے دن فلاں چیز، یہ مذہبی کتابوں میں ہے، اور آخری دن انسان پیدا ہوا. تو یہ آخری دن جو ہے اس کو ادوار اگر سمجھا جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی کتابیں جو ہے کوئی سائنس کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں بھی ارتقاء کی طرف وضاحت ہے. کیونکہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہی کن فیکون، کہا ہو جا، تو یہ تشریح ہے ایک طرف سے کن فیکون کی کہ آخر میں انسان پیدا کیا گیا ارتقاء کے آخری مرحلے میں. تو وہ زندگی جو ہے آپ دیکھیں کہ شعور انسان کے پاس جو ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ایک چیز کو اختیار کر سکتا ہے اور ترک کر سکتا ہے. یہ جو ذہن ملا ہوا ہے یہ ذہن حیوانوں کے پاس نہیں تھا، پودوں کے پاس نہیں تھا، پتھروں میں سے بالکل ہی خابیدہ تھا. تو اب یہ شعور جو ہے یہ انسان کی پہچان ہے، اور اس شعور کے بغیر کوئی چیز انسانی نہیں کہلائے گی. اگر یہ شامل نہیں ہے تو کوئی چیز انسانی نہیں ہوگی. لیکن اس شعور کے بارے میں بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شعور جو ہے وہ انسان کا ذہن جتنا بڑا ہے، کسی ایک فرد کا شعور پورے ذہن کو احاطہ نہیں کرتا. تو اسی لیے وہ فرائڈ کی تقسیم ہے کہ شعور، لاشعور اور تحت الشعور. حالانکہ مسلمانوں نے جب شعور سے شاعر کا لفظ بنایا تھا تو اس شعور میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں، جس کو فرائڈ جو ہے کانشس، سب کانشس اور ان کانشس کہتا ہے. تینوں کو مل کے جو چیز بنتی تھی اس کو اس میں مسلمانوں نے شعور کا نام دیا. تو یہ پورا ذہن ہے، یہ اس میں پورا ذہن موجود ہے. اس کی کار فرمائی جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو آزادی ملنی چاہیے، ذہن، فکر کی، خیال کی، اپنی بات کہنے کی. اگر یہ آزادی انسان کو نہ دی جائے تو اس کے معنی کہ انسان کو بحیثیت انسان کی تسلیم ہی نہیں کیا گیا. یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ فطرت نے جس طرح انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس حیثیت میں اس کو رہنے نہیں دیا جاتا. یہ بنیادی حیثیت ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی کی اس آزادی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی اس سفر میں جو زندگی کے نکلا ہے، صدیوں سے جاری ہے، اس میں زیادتی بھی کر جاتا ہے اپنے ساتھ. اپنے ہی ساتھ زیادتی کہی جائے گی کہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو یہ زیادتی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے تو اسے فوراً ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ انسان کو جو شعور ملا ہے اس کی آزادی لازمی. تو اگر اسی میں آپ دیکھیں تو ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو محبت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ جنس اور انسانی رشتوں کا سچا احترام محبت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. اور انسان کو فکر و خیال کی آزادی ہونی چاہیے، شعور کی آزادی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھوک لگتی ہے انسان کو تو اس کا معاشی مسئلہ حل ہونا چاہیے تہذیب کے ساتھ مہذب طریقے سے، یعنی بغیر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کھو دے، اپنا احترام کھو دے، اسے اپنی مزدوری ملنی چاہیے. یہ انسان کا وہ مرتبہ ہے جس کو انسان کو حاصل کرنا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تفسیر ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا کہ انسان اگر اس طرح اپنے کو سمجھے تو انسان واقعی انسان سے محبت کرے گا، انسان کے ساتھ سچا رہے گا، انسان سے انسان کا رشتہ گہرا ہوگا، انسان سوچتا رہے گا. فکر و خیال کی آزادی جو ہے خیال کو اتنا آگے لے جائے گی کہ انسان کا جو آج کا سفر نظر آ رہا ہے، جو بہت بڑا سفر ہے، انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر لی ہے، تو اس سے اتنا آگے نکل جائے کہ آج کا سفر عہد طفولیت کا سفر معلوم ہوگا. اتنا آگے نکل سکتا ہے کیونکہ کائنات ابھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے. انسان کی رسائی ابھی بہت قریب کے چاند تک ابھی قدم ہے، اس کے آگے اس کے قدم نہیں گئے ہیں. اس لیے ابھی تو بالکل ابتدا، یہ تو طفیلی سیارہ ہے، ابھی تو آدمی کو واقعی نکلنا ہے. اور یہ سفر جو ہے تسخیر کائنات کا، یہ دونوں طرف سے ہے، روحانی طور پہ بھی ہے. مثلا یہ روحانی طور پہ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے تو اس میں یہ سفر آدمی اختیار کر رہا ہے اور اس میں نکلے گا اور جائے گا، اور یہ کوئی ایسا آسان سفر نہیں ہے، اس کے بھی بہت سے معنی ہیں. لیکن روحانی سفر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کتنی ہی بڑی ہو، اس کے سامنے آدمی اپنے شعور کی مدد سے اتنی منزلیں طے کرتا چلا جائے کہ اپنے کو بونا نہ محسوس کرے. پھر وہی بات آئے گی نا امیدی کفر ہے.
آدمی عالم اصغر کہا گیا ہے، لیکن جس دن وہ سمیٹتا ہے کائنات کو عالم اکبر ہوگا، اس لیے کہ آدمی تو نائب ہے اللہ کا. جب نائب ہے اللہ کا تو اب اللہ کو کام جو لینے ہیں آئندہ اسی آدمی سے لینے ہیں. تو اس کا کام جو بنیادی جو ہے ابھی اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر ہے کہ وہ اپنے اس میں فرق کو سمجھے، اور وہ کام شعور کا ہے. مثلا یہ ہے کہ زبان، انسان کے پاس زبان ہے، بولتا ہے، لیکن پھر زبانیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بہت سی زبانیں ہیں، یعنی سینکڑوں زبانیں ہیں، مختلف ماحول ہے، مختلف جگہ انسان جو ہے، ہم ہندوستان اور پاکستان میں ہی سینکڑوں زبانیں ہیں. تو اب ایک زبان سے سینکڑوں زبانیں ہیں، ہر زبان کا احترام کرو. سب زبانیں انسان بولتے ہیں، سب زبانوں سے انسان کے کام اس میں ہوتے ہیں. اس لیے کوئی زبان ایسی نہیں جو ہماری زبان نہ ہو. ساری زبانیں جو دنیا کی وہ ہماری زبان ہے. صرف یہ ہے کہ بولنے والا انجم آدمی کے بجائے کوئی اور شخص ہے، کچھ اور لوگ ہیں، لیکن وہ سب انجم آدمی، سب لوگ بولنے والے جو ہیں انسان، وہ اس سے اپنی بات کہہ رہے ہیں، اپنی بات پھیلانا چاہتے ہیں، محبتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے زبان. پھر نسل اور رنگ کے تعصبات تو بالکل واضح طور پہ پھیلتے ہی اس وقت ہیں جب آدمی جو ہے ہٹ درمی کر رہا ہو یا بالکل واضح طور پہ شعور سے انحراف کر رہا ہو، ظلم کی طرف آمادہ ہو. ورنہ کبھی نسل اور رنگ کے تعصبات نہیں پھیلیں گے. اس لیے کہ آدمی تو واقعی جو ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ سب آدمی جو پیدا ہوئے ایک طرح سے، مر جائیں گے ایک طرح سے، زندگی ایک طرح سے گزارتے ہیں، مسائل ایک طرح کے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، سوچنا، سب مسائل ایک طرح کے ہیں. تو آدمی کی مساوات میں نسل یا رنگ سے کوئی فرق پڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے جیسے قرآن کریم کی زبان میں ہمیں تو آسانی ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جو اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اس میں بعض چیزیں بڑی مددگار ہیں کہ تقوی کے علاوہ انسان میں ایک دوسرے پہ فضیلت کا سوال ہی نہیں ہے. تقوی کے معنی ہے کہ انسان سچا زیادہ ہے، دوسرے سے زیادہ سچ بولنے والا ہے تو اس کو فضیلت ہے، سچ بولنے کی فضیلت ہے. اگر ایک آدمی عالم بڑا ہے، علم زیادہ جانتا ہے تو اس کو علم کی فضیلت ہے. ایک آدمی اگر محنتی زیادہ ہے تو اس کو محنت کرنے کی فضیلت ہے. ایک آدمی میں کوئی فن ہے تو اس فن کی فضیلت ہے. فضیلت اتنی ہی ہوگی جتنا تقوی ہوگا. اور تقوی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں جو انسانی سطح پہ قدر کہلاتی ہیں. جو اقدار ہیں وہ سب کے سب تقوی میں، اور اس کے معنی خوف خدا کے ہیں، کیونکہ خوف خدا سے تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ سارا کردار پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں تو ایک آسانی ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے باقی نسل یا رنگ یا کسی طرح کے تعصب کی کوئی گنجائش زندگی میں نہیں ہے. انسان کو اپنے آپ کو جانتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو جانتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے محبت ہوتی ہے، ظالم کے علاوہ. اور ظالم کے علاوہ میں نے کہا کہ ظالم پھر اپنے کو، اس کے معنی یہ سیدھی سی بات یہ ہوئی کہ انسانوں کے دائرے سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنا بحثیت انسان کے اپنا ہی دشمن ہوتا ہے، کیونکہ اپنے وجود کو مٹاتا ہے. کسی انسان کو مٹانے کا معنی یہ ہے کہ اپنے وجود کو مٹانا ہوا. ہم تو سب مل کے ہی زندگی گزارتے ہیں. مان لیجیے کہ میں جو کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پہنتا ہوں، اوڑھتا ہوں، یا کتابیں ہی پڑھتا ہوں، وہ سب کے سب میں نے تھوڑی لکھا ہے، یعنی میں نے تھوڑی نہ کام کیا. یہ کپڑا ہے، نہ جانے کہاں یہ ایک چیز کاشت ہوئی ہوگی، پھر روئی بنی ہوگی، پھر کس مزدور نے اسے اکٹھا کیا، اور کتنے ہزاروں لاکھوں ہاتھ لگے ہیں تو ایک چیز میں نے پہن لی ہے، تو ان کا احسان تو ہے. اور اسی طرح ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا احسان اٹھا رہا ہے. تو اجتماعی زندگی جو ہے ہماری زندگی ہے، پوری انفرادی زندگی جو ہماری ہے وہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر فرد کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو اجتماع کی حفاظت کا کوئی معنی نہیں، اجتماعی زندگی کی حفاظت کا کوئی معنی نہیں. تو اس پر میں نے مضمون بھی لکھا تھا، اور میں اس کو بہت بنیادی حیثیت دیتا ہوں. اور اس کے بغیر جو ہے 20ویں صدی کا تصور میرے ذہن میں نہیں کہ نسل، رنگ اور جتنے دوسرے تعصبات ہیں اس سے بالکل قطع نظر انسان کو ایک اکائی میں دیکھنا، اور یہ اکائی ایسی ہو کہ یہ صدیوں کا انسان جو ہے اس میں موجود ہو، اس کی روایت موجود ہو، اور صدیوں آنے والا انسان جو ہے اس کا خواب کی صورت موجود ہو کہ ادھر سفر آگے کی سمت میں ہے، ادھر بڑھ رہا ہے آدمی، تو اسے چلنا ہے اس طرف. تو یہ ایک سفر کی جو صورت ہے کہ آج کے آدمی کو اس منزل میں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اپنے آپ کو جاننا یا اپنی ذات کو جاننا پوری اجتماعی زندگی سے اس کے بہت گہرے تعلق کا اظہار ہے، مثبت، جس میں وہ اقرار کا پہلو ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اب ایک چیز آتی ہے جمالیات کی، خالص شاعری کے نقطہ نظر سے، کہ چونکہ شاعری یا فن حسن کا اظہار ہے، اور حسن کی تعریف کچھ بھی ہو، تعریف تو بڑا مشکل کام ہے. اور ظاہر ہے کہ ارسطو سے لے کے آج تک لوگ جو ہمارے ہاں فلسفی گزرے ہیں یا دوسرے جو فلسفیانہ خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں مختلف انداز سے بات ہوئی ہے.
لیکن اب بھی مجھے ارسطو کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ توازن کا نام حسن ہے. اب بھی اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے. اس نے مثال بھی اس کی بہت اچھی دی ہے اور خالص جو ہے مادی اعتبار سے دی ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ہماری آنکھ ہے، وہ چیزوں کو دیکھنے کا اس کو ایک آئینہ ملا ہوا ہے. تو چینٹی بہت چھوٹی ہے اس آنکھ کے لیے، وہ حسین نہیں. اور ہاتھی جو ہے وہ عام طور پر بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے حیوانوں میں، تو وہ بھی حسین نہیں ہے. مطلب آنکھ میں کھپ جائے پوری طرح سے. تو ایک مثال دی ارسطو نے، تو وہ سمجھانے کے لیے ظاہر ہے کہ سمجھاتا ہے آدمی بات، تو اس میں یہ بھی پہلو رہتا ہے کہ دوسرا آدمی اس بات کو سمجھ لے گا. تو وہ بات بھی ارسطو کے میرے ذہن میں ہے کہ چینٹی اور ہاتھی کی مثال اسی لیے دی ہے کہ بھئی حسن جو ہے، جیسے بعض گھوڑے جو ہے ان کے رنگ اچھے ہوتے بڑے اچھے لگتے ہیں، ہرن بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن چینٹی بالکل ہی چھوٹی ہو جاتی ہے اور ہاتھی ذرا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ توازن جو ہے حسن کی بہرحال جو ہے ایک بنیادی چیز ہے. اچھا، توازن یونانیوں کے ہاں عقل سے ان کا جو تعلق ہے اسی کے ساتھ اتنا ہی گہرا تعلق توازن سے بھی رہا ہے. اور اس کا میں نے جیسے افلاطون اور ارسطو اور سقراط، یہ جو خاص گروہ ہے فلسفی کے، جو ایک نسل در نسل جو ایک طرح کے ایک دوسرے کے شاگردی چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا، بے انتہا زور دیا ہے. اور افلاطون نے تو بلکہ کہیں کہیں ایسا ہے کہ توازن میں عدم توازن کی طرف نکل گئے، بلکہ توازن ہی کی بنیاد پہ اتنا توازن معاشرتی زندگی میں بعض اوقات ہے کہ بعض جنس کے بارے میں یا دوسرے فلسفے ایسے بیان کرنے کہ عدم توازن کی طرف نکل گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ بنیاد ان کی توازن ہی ہے، تلاش میں وہ توازن ہی کی نکلے. تو ایک تو حسن میں توازن ہے، دوسری یہ کہ میں صرف توازن کو نہیں کہوں گا، میں ارسطو سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. اور شاعری کی زبان میں نے یہ بات لکھی بھی تھی، جو چھپی تو نہیں ہے کتابی صورت میں، لیکن وہ مکمل ہو گئی اور وہ چھپ جائے گی اسی وقت. اصل میں حسن کا تعلق کائنات میں ہے حسن، لیکن اس کا تعلق انسان کی نگاہ سے بہت گہرا. آدمی نہیں ہے تو حسن کی بات ہی کون کرے گا، حسن پہ گفتگو ہی کون کرے گا، دیکھے گا کون یہ سارا حسن. ان معنی میں بھی اللہ کا نائب ہے انسان، کہ وہ حسن کو بھی دیکھتا ہے جو کائنات میں ہے یا خود اس کے اندر ہے، انسان کے اندر ہے یا اس کے ساتھیوں میں ہے. تو حسن کو دیکھنے والا بھی اس میں انسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ داخلی چیز ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں توازن تو ایک بنیادی چیز ہوئی، اس کا تو ہونا ضروری ہے، لیکن حسن سب سے گہرا آدمی کے اپنے جذبے میں ہے. اس سے زیادہ گہرا حسن کہیں اور نہیں. اشیاء میں جو حسن ہے وہ اگر آدمی کے جذبے کو نکال دیا جائے تو وہ ہونے کے باوجود نہ ہونے کی منزل میں ہوگا. مطلب پھول میں حسن ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ آدمی اگر مصروف ہے اور پارک ہے اس کے قریب سے گزر رہا ہے، اپنے کام پہ جا رہا ہے تو نہیں دیکھتا، تو سارا حسن بیکار ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پھول میں حسن ہے ہی نہیں، آدمی کی نگاہ چاہیے اس کے لیے. آدمی کی نگاہ کے بغیر وہ حسن جو ہے نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے نگاہ جسے کہتے ہیں، یہ اس میں اسی کو میں نے کہا کہ آدمی کے جذبے میں بنیادی چیز موجود ہے. اچھا، جذبہ اور ایک چیز ہے احساس، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک احساس ہوتا ہے جو فطری طور پہ جبلت سے پیدا ہوا، فوری طور پہ پیدا ہوا. جذبہ اس سے مختلف چیز ہے. جذبے میں فکر شامل ہوتی ہے. جذبہ اس سطح پہ ہوتا ہے جہاں ایک طرف سے انسانی شعور بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے آ کر، اور ایک طرف سے جبلت جو ہے احساس کو بھی اس میں لے آ کے شامل کرتی ہے. دونوں کے ملنے سے جذبہ بنتا ہے، اس لیے اس میں فکر بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسانی شعور میں سب سے زیادہ حسن ہے، وہ بھی اس جذبے میں موجود ہوتا ہے. اور فطرت میں جو حسن ہے وہ بھی اس لیے کہ جبلت کے راستے سے جو احساس آتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. باہر کی جو نگاہ باہر کی چیز کو لائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. انسان کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی اس میں شامل ہے. اس اعتبار سے میں نے کہا ہے کہ جذبہ جو ہے وہ حسن میں بنیادی چیز ہے، کیونکہ اس میں باہر کا حسن بھی شامل ہے، انسانی شعور کا بھی حسن شامل ہے، اس کے وجود کی تہوں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی شامل ہے، اور احساس اور جبلت میں جو ہے وہ بھی شامل ہے. اس اعتبار سے جذبے کو الگ کر کے ہم حسن کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے شاعری میں چاہے کتنا ہی بڑا خیال کوئی پیش کرے تو وہ شاعری نہیں ہوگی. مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا، بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ یونانی عہد جسے کہتے ہیں اس میں بعض کتابیں شاعری سے کوئی تعلق نہیں، بعض کتابیں کسی علم کی ہیں نظم میں لکھ دی گئیں تو وہ شاعری تو ہوئی نہیں. اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ بعض قصوں کو جو ہے شعر میں لکھ دیتے ہیں تو وہ شاعری نہیں ہوتی. یہ جذبہ اگر موجود ہے، جتنا گہرا اور جتنا صاف اور جتنا اچھا بہتر طور پہ موجود ہے، اتنا وہ فن نکھر کر آئے گا سامنے. یہی فرق، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہی فرق ہے حفیظ جالندھری کی اسلامی شاعری میں اور علامہ اقبال کی اسلامی شاعری میں،
کیونکہ ایک جہاں جذبہ ہے، گہری فکر ہے، چیزوں کا نکھار ہے، اور روایت و تہذیب سے بھی گہرا تعلق ہے۔ مولانا روم نے کیسے قبول کیا، حافظ نے کس طرح اس کو قبول کیا، کس کس سطح پہ قبول کیا ہے وہ بھی سمیٹ لیا انہوں نے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں کس طرح سے وہ بات تھی وہ بھی انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔ عہد جدید میں جو اقدار ہیں ان سے کس طرح سے چیزوں کو، ان کو کس طرح دیکھا جائے، کون سی زاویہ نگاہ پیدا کی جائے، کس کس طرح سے حرکت کا نظام ہے، تبدیلی کا نظام ہے زندگی میں، انسان کی خودی ہے، یہ سب مسائل ہیں، یہ کیسے آتے ہیں، ان سب کو بھی دیکھا۔ ان سب کو یہ فکر کی سطح ہے، جذبے کی سطح ہے، یہ علامہ اقبال کے نمایاں ہوئی۔ اور حفیظ جالندھری نے بڑے خضوع و خشوع سے کچھ واقعات جو ہے نظم کر دیے، تو شاعری نہیں ہوئی۔ ویسے تو ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے اگر نظم کر دیا ہے اور نظم کر کے اس کو کارآمد بنا دیا ہے کہ بعض جگہوں پہ پڑھا جائے اسے، تو وہ کارآمد تو ہے، لیکن شاعری کے اعتبار سے اس کی سطح میں اور علامہ اقبال کی جو فکری شاعری ہے، اسلامی شاعری ہے، اس کی سطح میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک اعلیٰ ترین شاعری کی سطح ہے اور دوسری ایک ہلکی پھلکی اپنی ایسی سطح ہے شاعری کی جس کو لوگ پڑھیں گے، لطف لیں گے، اور اس کے لطف لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شاعری بڑی ہو یا بہت ہی اعلیٰ سطح کی ہو، بلکہ مزیدار ہونا چاہیے یا اس سے کوئی ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تو چونکہ اسلامی شاعری میں انہوں نے واقعات نظم کیے ہیں، ان واقعات سے بھی لوگوں کا تعلق ہے، تو اس سے عقیدت ہے، تو وہ شاعری ہمارے لیے بہت کارآمد ہے، اچھی ہے۔ لیکن بڑی شاعری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فکر اور جذبہ موجود ہو، کیونکہ اس میں حسن موجود ہوتا ہے، وہ توازن کی سطح ہوتی ہے جس کو ارسطو نے جو ہے بنیاد قرار دیا ہے فن کی اور شاعری کی۔ تو ایک تو اس اعتبار سے جو ہے جمالیاتی اعتبار سے چیزوں کو دیکھنے میں کہ صدیوں کی جو روایت ہے اس سے ہمارا تعلق ٹوٹتا نہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے فن ہے کہ فن ہمارے صدیوں کے رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس تعلق کو قائم رکھا ہے۔ یعنی روایت کا سب سے گہرا جو نشان آپ کو ملے گا وہ فنون میں ملے گا، فلسفے میں نہیں ملے گا۔ فلسفے میں فلسفے تو ایک دوسرے کو رد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا، جیسے ایک چونکہ خیال کو تو آگے بڑھنا ہے تو فلسفہ پیدا ہوگا، تو وہ تو جب تک ایک دوسرے کو رد نہ کریں خیال آگے بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن فن جو ہے ایک دوسرے کو رد نہیں کرنا، ایک دوسرے کو سمیٹنے کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو سمیٹ رہا ہے، روایت کو تو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ روایت کو کہیں زمانہ کتنا ہی بدل جائے لیکن روایت کی کڑیوں کو اس طرح پرو دینا کہ صدیاں جو ہے ایک ہی تسلسل میں نظر آئیں، یہ اس میں فن کا کام ہے۔ تو فن آدمی کو جوڑنے کا کام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسے حسن کہتے ہیں، جسے جذبہ کہتے ہیں، اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ فن جو آدمی کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، یہ جوڑنا ہی حسن ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جوڑ لیں آپس میں تو یہ حسن ہے، یہی رعنائی ہے، اور یہ اس کا اظہار اگر رنگوں کی زبان میں ہو جائے، اگر موسیقی کی زبان میں ہو جائے، اگر لفظوں میں ہو جائے تو یہ فن ہوگا۔ اور اسی سے شاعری جنم لیتی۔ اتفاق سے شاعری میں مصوری اور موسیقی کے اجزاء سب شامل ہو گئے ہیں، تو اس میں گنجائش زیادہ نکل آتی ہے، اس کی ڈائمینشنز زیادہ ہوتی ہیں، وسعت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو نہ تو مصوری کی طرح ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ موسیقی کی طرح جو ہے صرف جو ہے متحرک ہے، بلکہ یہ اتنی زبانوں میں گفتگو کرتی ہے کہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف جو ہے اس کی جہات ہوتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہے۔ تو اس طرح پوری زندگی کا جو یہ جو سیلاب چل رہا ہے، اور جو ایک بہت بڑی انسان کے گزرنے کی جو آواز گونج رہی ہے، ہر صدی سے گزرتی ہوئی اور ہماری صدی سے بھی گزر رہی ہے، اور جو ہم سن رہے ہیں، یعنی اپنے پورے وجود سے سن رہے ہیں اور اجتماعی زندگی میں سن رہے ہیں، اس میں جو رزمیے کا احساس ہے وہ بھی اسی حسن کا، اس حسن کا جلال ہے وہ، یعنی اسی فن میں جو حسن ہوتا ہے اس کا جلال کا پہلو ہے۔ اور جب اس میں کہیں عشق ہے، محبت ہے، کہیں سرب و سجود ہے آدمی، کہیں تہجد کی نمازوں کا گریہ آ گیا ہو، کہیں محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہو کسی عاشق نے، تو یہ اس میں اس کا جمال ہے کہ یہ بھی زندگی کی چاہتوں اور زندگی کو مضبوط کرنے اور جوڑنے ہی کا جو ہے ایک طریقہ ہے کہ انسان سے نفرت نہیں، محبت کی جا رہی ہے۔ ظالم کو الگ کر دیا اس لیے کہ ظالم تو اپنے انسان ہونے سے انکار کر دیتا ہے، اس لیے وہ تو اپنی آبادی سے کٹ جاتا ہے، لیکن باقی جو انسان ہیں ان کے تو جوڑنے ہی کا سلسلہ ہے، اور جوڑنے کا سلسلہ جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان سے محبتیں کی جائیں، ان کے رشتے ناطے جو ہیں وہ قائم رکھے جائیں، اور سب سے گہرا سلسلہ یہ ہے کہ آدمی کے بارے میں ان ساری سوچوں کو زندہ کیا جائے جو آدمی کو کبھی آدمی سے نہ کٹنے دے، اور اس سے وہ جذبہ بھی پیدا کیا جائے جو آج کی میرا خیال ہے بہت بڑی ضرورت ہے شاعری کی۔ میں نے ضرورت اس لیے کہا کہ جب تک شعر نہ لکھا جائے یہ ضرورت ہے، اور جو لکھنے والے ہیں وہ اس ضرورت کو شعر کا حسن بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کو یعنی اقبال کی شاعری میں ملے گا، اور جوش کی شاعری میں ملے گا،
جوش کے بعد جو ہے جدید شعرا جو ہمارے یہاں ہیں، جیسے فیض احمد فیض ہیں، ان کے ہاں عزیز حانی مدنی ہیں، ان کے ہاں بھی آپ کو ملے گا۔ ان کے نوجوان شعرا جو ہمارے ساتھیوں میں سے جیسے مصطفیٰ زیدی اور خلد ناظمی، ان کے ہاں بھی ملے گا آپ کو۔ یعنی یہ سلسلہ جاری ہے، جو بالکل نوجوان شاعر ہیں ان کے ہاں بھی ملے گا۔ یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، یہ ٹوٹنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کا ذکر اس لیے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں آدمی جو ہے کہیں جھنجلا جاتا ہے، کہیں قلبیت کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں الجھتا ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے اپنی راہ بدل لیتا ہے، یا کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نصیحت کی طرف آ جاتا ہے، نصیحت کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ صرف یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، ہے نا، ایسا کرنے لگو، یہ نہیں، بلکہ وہی بنیادی تھی کہ جذبے میں سمٹتا جائے آدمی، آنسوؤں کے سیل ہو، مسکراہٹیں ہوں اس کی، محبتیں ہوں اس کی، ان میں اس میں جو ہے جوڑنے کا عمل ہے۔ یہ فن کا بنیادی کام ہے، اور اس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ مثلا میں جب ذات کی تذکرہ کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں سے جو سینئر شاعر ہیں وہ اپنا نقطہ نظر زندگی کے بارے میں کچھ بھی ہو، لیکن یہ محبتیں ان کے ہاں جاگ رہی ہیں، اور میں نے ان سے یہ سیکھا ہے، اور اسی کو میں کہتا ہوں کہ روایت کا تسلسل قائم ہے، اور اس کو ہم نے بہت مضبوط پکڑ رکھا ہے، اور اس جتنا مضبوط ہم نے پکڑ رکھا ہے اتنا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جدید راہیں کھل رہی ہیں۔ جدید راہیں دو اعتبار سے، کہ ایک تو فکر و خیال کی نئی راہیں آ جاتی ہیں سامنے، اور پھر یہ ہے کہ شعر کی کوئی خاص زبان نہیں، جذبے کا اظہار اور حسن کا اظہار اپنے لیے خود نئی نئی راہیں تراشتا ہے، تو لفظ بھی بدلتے ہیں، ان کی معنویت میں بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ، روایت کا تسلسل ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ ایک منزل ہے جہاں میں زندگی کو بھی دیکھتا ہوں اور فن سے بھی رشتہ رہتا ہے، اور روایت سے دونوں اعتبار سے تعلق ہے، ایک تو شعر و ادب کے حوالے سے، اور دوسرے پوری دنیا کے حوالے سے جو عالم انسانیت کا سفر چلا آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ تو میں انسانی رزمیے کی بھی گھن گرج محسوس کرتا ہوں، اس کے جلال کو بھی محسوس کرتا ہوں، اور جہاں ذات کی بالکل تنہائی میں تنہا بیٹھ کر کے اپنے آنسوؤں سے آدمی گفتگو کرتا ہے اور پھر اپنے لوگوں سے رشتہ استوار کرتا ہے اور محبتیں استوار کرتا ہے، وہاں فن کے جمال کو محسوس کرتا ہوں۔ لکھتا کیا ہوں، یہ خارجی عمل ہے کہ میں لفظ تلاش کرتا ہوں، یا لفظ کبھی کبھی میرے آنسو جو ہے لفظ تلاش کرتے ہیں، یا میری ہنسی یا میری خوشیاں لفظ تلاش کرتی ہیں، یا میرے جذبے لفظ تلاش کرتے ہیں، وہ کہاں تک مل جاتے ہیں، کس طرح ملتے ہیں، یہ سوچنے کی بات نہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھتے رہنا چاہیے لکھنے والے کو، وہی کام میں بھی کر رہا ہوں کہ لکھتا چلا جا رہا ہوں، اور لکھنے کی اس عمل میں کہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کوئی چیز لکھ کر کے، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لکھ لیا، اور بہت سے خواب ایسے ہیں جن کو لکھنا